اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے جو برکت والا مہینہ ہے۔ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی راتوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس مہینے کی راتوں میں عبادت یعنی تراویح پڑھنے کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیک کام کو بطور نفل ادا کرے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے تو وہ اس شخص کے برابر ہے جو کسی اور مہینے میں فرض عبادت ادا کرتا ہے، یعنی اس مہینے کی نفل عبادت اجر و ثواب میں دوسرے مہینوں کی فرض عبادت کے برابر ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں فرض عبادت کرے تو اجر و ثواب پانے میں وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ محتاجوں سے ہمدردی کرنے کا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کرائے تو یہ اس شخص کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے اور دوزخ سے اس کی نجات کا ذریعہ ہے، اور اس شخص کو اس روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے اور اسے روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ راوی نے کہا کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو اتنا مقدور نہیں کہ روزہ دار کو افطار کرا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو یہ ثواب دیتے ہیں جو کسی روزہ دار کو دودھ پلائے یا کھجور کھلا دے یا کم از کم پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دے۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کا پیٹ بھر دے گا تو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا یعنی پہلا دہا رحمت ہے، اور درمیان یعنی دوسرا دہا بخشش ہے، اور آخر یعنی تیسرا دہا دوزخ سے نجات ہے۔ اور جو شخص اپنے روزہ دار باندی اور غلام سے کم کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے اور اس کو دوزخ سے نجات دیں گے۔ اس کی روایت بہقی نے شعب الایمان میں کی ہے۔ صاحبو، میں آج آپ سے روزے کے دینوی اور اخروی فوائد عرض کرتا ہوں، سنیے۔
میرے میرے روزہ دار دوستو، میں آج کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے چہروں کے رنگ فخ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ نور الہی چہروں پر برس رہا ہے۔ بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کر رہے ہو۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ پیٹ سے ملا جاتا ہے، پیاس کے مارے ہونٹ اور منہ خشک ہو رہے ہیں، پر ماشاء اللہ آپ کی ہمتوں میں بال برابر فرق نہیں آیا ہے، اور آپ کے استقلال میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی، اور ہر دم آپ کی نظر شام کی طرف ہے کہ کب آفتاب ڈوبے اور کب ہم کھڑے ہوئے راز و نیاز کریں، کوئی دل کی سنائیں اور خود مزیدار باتیں سنیں۔ ادھر شام ہوئی، دن بھر کے بھوکے پیاسے کچھ کھائے کچھ نہ کھائے کس شوق سے در محبوب پر دوڑے آتے ہو۔ صاحبو، آپ نے سوچا کہ آخر یہ ہے کیا؟ آپ کے دلوں میں کیا دھن بنی ہوئی ہے جس کے کارن آپ یوں کھانا پینا، نیند اور آرام سب چھوڑ بیٹھے ہو؟ اس کے سوا کچھ اور جواب نہیں، اور آپ یہی کہیں گے کہ جب سے ہمارے محبوب نے فرمایا ہے یحبہم ویحبونہ، خدا ایسے لوگ پیدا کرے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں۔ اللہ کو ان سے محبت ہے اور ان کو اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ مسلمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اس محبت برے خطاب کے مزے میں کچھ ایسے بے سدھ ہیں کہ نہ بھوک اور پیاس ستاتی ہے اور نہ نیند۔ جب یہ خیال آتا ہے کہ میدان قیامت میں ہر ایک کو یوں پکار ہوگی، اے امت موسیٰ، اے امت عیسیٰ، اور ہم کو پکارا جائے گا، اے خدا کے چاہنے والو، چلو اپنے محبوب کے پاس چلو، تو یہ دھن لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح چاہنے والوں میں ہو جائیں، اور ہم سے کیا ہو سکتا ہے جو خدا کی شان کے لائق کچھ کرے۔ صاحبو، حکم کی تعمیل کرو، چاہنے والوں میں ہو جاتے ہو۔ جب کہا جائے بھوکے رہو، بھوکے رہے، اگر کہا جائے پیاسے رہو، پیاسے رہے، اس طرح بنو تو خدا کے چاہنے والوں میں ہو جاتے ہو۔ اس لیے ہم اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیارے کے جیسے بنو تو پیارے بن جاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوکا رہنا اور جاگنا یاد ہے، اس لیے بھوکے رہتے اور جاگتے ہیں تاکہ خدا کے پیارے اور چاہنے والے بنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے بھوکے رہنے سے مجھے آپ پر ترس آتا تھا، میں آپ کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں آپ پر قربان، دنیا سے اتنا تو لیجئے کہ بھوکے نہ رہیں۔ آپ فرمائے، مجھ سے پہلے کے پیغمبر دنیا سے بھوکے تشریف لے گئے، بڑی بڑی اذیتیں اٹھائے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ میں نعمت میں رہوں اور پیٹ بھر کھاؤں تو پیچھے رہوں گا، چند روز صبر کرتا ہوں تاکہ آخرت میں پورا حصہ پاؤں۔ صاحبو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کی یہ حالت ہے کہ شروع رات سوتے اور 1 بجے سے جاگتے اور قبل فجر سو کر نماز فجر کے لیے جاتے، اور اکثر ایسا ہوتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا 1 گھنٹہ سوتے، پھر اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت 1 گھنٹے میں پڑھتے، پھر سو جاتے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھتے، پھر سوتے، اسی طرح تمام رات گزر جاتی۔ ہائے، قلب مبارک میں کیا بات ہوتی تھی کہ سونے نہ دیتی تھی۔
اٹھا اٹھا کر بٹھاتی تھی۔ صاحبو یہ سچ ہے، جب آپ روزہ رہتے ہیں پیاس ستاتی ہے، بھوک ناتوان بناتی ہے اور طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، مگر کبھی پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ صاحبو بے شک آپ کو نیند برابر نہیں ملتی، لیکن میرے دوستو آپ کے پاؤں تو نہیں سوجتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں رات کے وقت کھڑے کھڑے قدم مبارک سوج جاتے تھے، اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو یاد آ جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھنا اور راتوں کو جاگنے سے پاؤں سوجنا یاد آ کر آپ کو مزہ دے جائے گا، غرض نیند نہ ملے گی اور بہت ساری تکلیفیں ہوں گی، اور ہونا ہی چاہیے۔ آپ کا بھوکا پیاسا رہنا، وہ صورت اس مردہ اس اتری ہوئی صورت پر نور برستا ہوا، نیند پوری میں نہ ملنے سے آنکھوں میں نیند بھری ہوئی کہ دیکھنے والے دیوانہ کہیں، دیوانہ کہلانا ہی عشق کی پہلی منزل ہے۔ تو اس کو بھی ذرا سوچئے کہ آپ پر روزہ، نماز اور تراویح کیوں مقرر کی گئی؟ دنیا کے محبوب خواہ مخواہ کی فرمائش کرتے ہیں، جس میں عاشق کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ محبوب ہی کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ ہی کے سینکڑوں فائدے ہیں۔ کہ روزہ اور تراویح کو سخت حاکم کا حکم ہے کہ اپنی حکومت دکھانے کے لیے بے فائدہ حکم دے دیا ہے کہ اتنے دنوں تک بھوکے پیاسے رہو، راتوں کو جاگو، کہ اس مہینے میں خدا کے خزانہ میں کمی ہو جاتی ہے کہ روزے کے بہانے سے اپنا عیب چھپایا جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں بلکہ رمضان میں مسلمان کی روزی بڑھ جاتی ہے۔ غرض روزہ اور تراویح سے خدا کا کچھ فائدہ نہیں بلکہ سینکڑوں فائدے آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میرا ارادہ مخلوق پر احسان کرنے کا ہے، میں حکم اس واسطے نہیں کیا ہوں کہ کوئی سختی کروں، بلکہ میں تو اپنے بندوں پر احسان کرنا چاہتا ہوں۔ خود پاک ہوں، ان کے اعمال کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا ہوں، اپنے اعمال سے یہ لوگ پاک ہوتے ہیں۔ صاحبو روزے میں صرف آخرت کا ہی فائدہ نہیں بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ حدیث قدسی بحقی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو تندرست کرتا ہوں۔ مسلمانوں رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، رحمت باری کے نزول کا وقت آ پہنچا، خشوع و خضوع، نرمی گدازی کا زمانہ سر پر آ کھڑا ہوا، لیکن تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ صاحبو جب تک تم آگ میں کودنا پسند نہ کرو گے تمہاری کثافتیں دور نہیں ہو سکتی اور تم خالص سونا نہیں بن سکتے۔ روزہ ایک بھٹی ہے جو پاک کو ناپاک سے اور کھرے کو کھوٹے سے جدا کر دیتی ہے۔ مسلمان کے لیے یہ ایک معمولی آزمائش ہے۔ روزے کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، مابین دو رمضان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عدالت میں اگر مقدمہ خارج بھی کر دیا جائے تو فائل پھاڑتے نہیں، داخل دفتر کرتے ہیں۔ اس پر لوگ کس قدر خوش ہو جاتے ہیں۔ صاحبو خدا کی عدالت میں مقدمہ بھی خارج، فائل بھی خارج، نام اعمال ہی کو دھو ڈالتے ہیں تاکہ فرشتوں کو اعتراض کا موقع ہی نہ رہے۔
صاحبوں کیا رعایت ہے، اس کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ دوسرا فائدہ کم ہوتا ہے کہ بندے تو ہم سے بہت دور پڑا ہوا ہے، مجھ میں اور تجھ میں کوئی مناسبت نہیں، کوئی تعلق اور لگاؤ نہیں، تیرا جی چاہتا ہے ہماری بارگاہ کا مقرب بننا، اگر مجھ میں اور تجھ میں مناسبت پیدا ہو جائے تو بندے تو مشتاق ہو کر ایسا ہمارا طالب ہے، ہماری رحمت سے دور ہے کہ تجھ کو محروم رکھے، اس لیے تجھ کو ایک راستہ دیتے ہیں، اس سے خدا کا راستہ جلد طے ہو جاتا ہے، وہ راستہ روزہ ہے۔ اللہ صمد ہے، کھاتا پیتا نہیں، سوتا نہیں، تم بھی دن کو کھاتے پیتے نہیں، رات کو جاگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے مناسبت پیدا ہو کر خدا کے مقرب ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ دوزخ میں بھوک کی ایسی تکلیف ہوگی کہ دوزخ کے سب عذابوں کے برابر ہوگی، بھوک سے تڑپ کر کھانے کے لیے فریاد کریں گے، کانٹوں والی گھاس جو بدمزہ سخت ہوتی ہے، جانور بھی اس کو نہیں کھاتے، اور کوئی جانور کھائے تو مر جائے، ایلوے کی طرح کڑوی، مردار کی طرح بدبودار کھانے کو ملے گی، حلق میں پھنس جائے گی، حلق سے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو دوزخ کا پیپ لہو کھولتا ہوا دیا جائے گا، جس کی بھاپ سے منہ کا چمڑا نکل جائے گا، جب پیٹ میں پہنچے گا تو اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ دوزخ کے نگہبانوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ خدا سے کہہ کر ہمارا عذاب کم کراؤ، وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، کیا معجزہ نہیں دکھلائے، اور کیا کتاب نہیں اتری تھی؟ وہ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے، پر ہماری کمبختی کہ ہمیں کچھ نہیں سوجا۔ فرشتے صاف کہہ دیں گے ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو مالک داروغ دوزخ کو پکاریں گے اس عذاب سے نجات کے لیے دعا کرے۔ 1000 برس کے بعد وہ جواب دے گا کہ چپ رہو، تم کو یہیں رہنا ہے، تو مجبور ہو کر خدا سے دعا کریں گے الہی یہ بدبخت تھے، ہم گمراہ رہے، ہم کو یہاں سے نکال، ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ ہائے اس دعا کے وقت ان کے دلوں میں کیا کیا امیدیں ہوں گی۔ اس آخری جواب کو بھی سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کتوں کو دھتکارنے کی مانند ان کو دھتکار دے گا اور کہے گا کہ ہم سے بات مت کر۔ تب دوزخ سے جھانکیں گے، ان کے باپ بھائی رشتہ دار جو جنت میں ہیں ان کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہم جل رہے ہیں، کچھ کھانا پانی دو۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا کھانا پانی تم پر حرام کر دیا ہے، اس لیے تم کو نہیں مل سکتا۔ صاحبو اس وقت کی بے کسی اور ناامیدی کو اچھی طرح سوچو۔ رشتہ داروں نے صاف جواب دے دیا، دوزخ کے نگہبانوں نے انکار کیا، مالک نے یوں کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے یوں دھتکار دیا۔ اب کہیے کون سی تدبیر کی جائے کہ اسے نجات ہو؟ مایوس ہو کر بے فائدہ فریاد کریں گے، ادھر جنتی کھاتے پیتے مزے میں رہیں گے۔ صاحبو دنیا میں بھوکے پیاسے رکھ کر دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس حسرتناک حالت کو یاد رکھتے ہیں، اسی یاد رکھنے کے لیے روزہ رکھاتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کے بھوکے پیاس کی یہ تکلیف ہے تو دوزخ کے بھوکے پیاس کی کیا حالت ہوگی، اسی لیے آئندہ متقی بنے رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی صحبہ صلواتک و معلوماتک و بارک۔ فاتحہ۔
صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سید محمد علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ.